ہم اوورسیز پاکستانی کتنے باہر ہیں، کتنے ویل نون ہیں نا، ہم سب پاکستان آتے ہیں، ہماری جائیدادوں پہ قبضے ہو جاتے ہیں. اب نیشنل ہاسپٹل کا لے لیں آپ، وہاں پہ مجھے نہیں پتا کیا کیا فراڈ ہو رہے ہیں. وہ سی او ایک کسی کو بنائے نا تو وہ فرون بن جاتا ہے. وہ سی او مالک نہیں ہوتی ہاسپٹل کی، اس کو سی او بنایا ہے، بس وہ مین شیئر ہولڈر نہیں ہے، اس کے اکیلی کے پاس نہیں. تو یہ جو نیشنل ہاسپٹل آپ کی ملکیت نہیں ہے ابھی؟ نہیں، میری ہے، میں مین شیئر ہولڈر ہوں اس کا. اس کے اکاؤنٹ مانگوں وہ سی او نہیں دینے دیتی، اس کا ریکارڈ مانگو سی او نہیں دے دیتی. جب اس پہ کیس کیا ہمیں اکاؤنٹ چاہیے، ٹھیک ہے نا، وہ جا کے اسٹے آرڈر لے لیتے ہیں. پاکستان میں ایک فیشن ہے نا اسٹے آرڈر کا، اسٹے آرڈر پاکستان میں بہت بڑا فیشن ہے اسٹے آرڈر کا. میں تو صرف چیف جسٹس صاحب کو یہی اپیل کروں گا. اب تو چیف جسٹس بدل گئے ہیں، مجھے نہیں پتہ بدل گئے کون بدل گئے، ایک ہی ہوتا ہے چیف جسٹس، ٹھیک ہے، سپریم کورٹ کا. اسے میں تو یہ اپیل کروں گا، آئیں آ کے اپنی عدالتیں دیکھیں ان کا کتنا برا حال ہے یہاں پہ. اس دن میں عدالت میں بیٹھا ہوا تھا، مجھے جج بلاتا ہے 11 بجے، میں 10 بجے جا کے جج کے سامنے بیٹھ جاتا ہوں، جا کے 10 بجے. اس کا وکیل 11 بج کے 11:30 ہو گئے، 11:45 ہو گئے، 12 بجے جناب اس کا منشی آئے گا، جی وہ وکیل صاحب کی سس مر گئی ہے، سارا جھوٹ. پھر اگلی دفعہ آئے گا، جی وہ وکیل صاحب اوپر نا بحث کر رہے ہیں، سارا جھوٹ. ہنسے گا بعد میں اس کا منشی ہے نا. اچھا، تو وہ تریحیں یعنی کہ آپ کا مذاق بنایا جاتا ہے، مذاق بنایا جاتا ہے نا. وہ جیسے تریحیں لے کے چلے جائیں گے. کل بات ہوگی، دیکھا نا 4 سال سے میں آ رہا ہوں. اس دن ایک بوڑھا آدمی آیا، چلا نہیں جا رہا، اتنی داڑھی ایسے سوٹی پکڑی چل کے آیا. 65 ایئر سے وہ لندن میں رہتا ہے. اس نے ساری جائیدادیں بنائی، اس کی فیملی نے ساری جائیدادوں پہ قبضہ کر لیا. وہ اپنے گھر سے اس کو نکال دیا. وہ عدالتوں میں 20 سال سے چکر لگا رہا ہے، لندن سے آ رہا ہے. یہ ہمارا عدالتی سسٹم ہے پاکستان کا. اچھا بٹ صاحب، آپ ہاسپٹل کی بات کر رہے تھے، نو ڈاؤٹ ایک عرصے سے آپ اس کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں کہ اس کے اکاؤنٹس آپ کے پاس آئیں، سب کچھ جو بھی ہے معاملات وہ حل ہوں. یہ ہاسپٹل جو ہے وہ اس وقت کہاں پہ ہے، کون سی جگہ پہ ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ ہم اس کو نا پراپرلی اس پہ ڈسکشن کریں. بالکل اچھا کر رہے ہیں یہ سوال کرنے کے لیے. جی. میں اکیلا نہیں ہوں، میری اور بھی میرے جو پارٹنر ہے نا وہاں پہ نا. کون پارٹنر اس کا ہے؟ پارٹنر کتنے شیئرز ہیں ویسے آپ یہ بتا دیں؟ نہیں کتنے بھی شیئر ہیں، لیکن مین شیئر میرے پاس ہے. مین شیئر آپ کے پاس ہے، اوکے. وہ اور بھی میرے جو پارٹنر ہے نا وہاں پہ نا، جی تو وہ بھی اکاؤنٹ مانگنا چاہ رہے ہیں. لیکن وہ جو سی او جس کو بنا دیا ہے نا، اب اس کے رہ گئے 2 سال اور، ٹھیک ہے نا، وہ اکاؤنٹ نہیں دے رہی. اکاؤنٹ میں نے نہیں دینے. کیش پیسے کدھر جا رہے ہیں ہمیں نہیں پتا کدھر جا رہے ہیں کیش پیسے، ٹھیک ہے نا. جو آدمی نے کوئی چوری نہ کی ہو وہ پکڑ کے 1 سیکنڈ میں دیتا ہے اس کو اکاؤنٹ. میں ڈائریکٹر ہوں ہاسپٹل کا، میرا حق بنتا ہے لینے کے لیے. میری سٹی پیرس سے ای میلیں بھیجیں گی ہمیں اکاؤنٹ دیں، وہ نہیں دیتے. اب ہم نے کیس کیا ہے عدالت میں، جو کمپنی نہیں بنی ہوئی ایس ایس پی پتہ نہیں کیا نام، وہاں پہ ہم نے کیس کیا ہے ان کے اکاؤنٹ مانگنے کے لیے. وہ جا کے اسٹے آرڈر لے آئے، جان کے نا اسٹے آرڈر جان کے نہیں، مطلب اس کا مطلب ہے کوئی چکر اندر سے چل رہا ہے. کیش پیسے کدھر جا رہے ہیں، یہ تو ایف بی آر کو چاہیے نا ان کو کنٹرول کرنا نا. ایف بی آر جائے جا کے پوچھے، فارمیسی کیش پیسے آپ جائیں گے وہاں پہ وہ کہیں جی کیش لے کے آئیں. ڈاکٹر کیش پیسے، آپریشن تھیٹر میں کیش پیسے، وہ پتہ نہیں کدھر جا رہے ہیں. آپ کا جو ہاسپٹل ہے یہ ہے لوکیٹڈ LSHS سوسائٹی میں، ٹھیک ہے، لاہور کوآپریٹیو جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے. میں نے سنا ہے، میں غلط ہو سکتا ہوں، آپ نے مجھے صحیح کرنا ہے، کہ وہاں پہ 2 ڈاکٹرس ہیں، ایک میل اور فیمیل، انہوں نے اس کو خریدا، وہ مالک ہیں جگہ کی، اور ساری محنت انہوں نے کی. بٹی صاحب پتہ نہیں کہاں سے آگے جھوٹ بولتے ہیں. آپ کے پاس ڈاکومنٹ ہیں؟ ہاں میرے پاس سارا ریکارڈ ہے، سب چیزیں ہیں اس ہاسپٹل کے ڈاکومنٹس ہیں آپ کے پاس؟ میرے پاس شیئر ہیں، سارے پیپر ہیں میرے پاس. وہ گورنمنٹ کے جو آفس ہوتے ہیں وہاں پہ میرے نام رجسٹر ہوا ہے. جو رجسٹری ہم جس کو بولتے ہیں وہ رجسٹری آپ کے نام ہے؟ نہیں، زمین کی رجسٹری. وہ میں نے ابھی اسٹے آرڈر لیا ہے، وہ زمین انہوں نے میرے نام پہ کرنی تھی. میں نے اعتبار کیا تھا ان پہ،
इनको तो नैप पकड़ने लगी थी ना, ये तो जेलों में जाने लगे थे ना। ये मतलब जमीन रजिस्ट्री आपके नाम नहीं है? वो मैंने आप लिया है ना, इन्होंने मेरे साथ एग्रीमेंट साइन किया था, एग्रीमेंट है मेरे पास। साहब आप इतने सादा हैं, बात देख लेना, आप जगह ही नहीं अपने नाम करवा सके, आपने इतना बड़ा वो बिल्कुल सारा करके खड़ी कर दी, सारा मैंने खड़ा किया। वो जो पार्किंग प्लाजा मैंने जाके DHA से रोला डाल के वो 60 साल के लिए मैंने करवाई थी, लाख रुपए। अभी वो जगह वैसे किसी के नाम है? नहीं, वो नहीं हो सकती, वो 3 नाम है, उसमें नाम दिए हुए हैं, लेकिन वो 100 साल के लिए DHA ने दी हुई है, ठीक है ना, जमीन वो बेच नहीं सकते किसी को। उसमें हॉस्पिटल बना हुआ है, वो हॉस्पिटल ही रहेगा उस पे। अच्छा नहीं, मेरा मैं ये सवाल करना चाह रहा था, आपके नाम नहीं है वो जमीन, मेरे नाम पे नहीं है, आपने सिर्फ उन पे यकीन करके आपने क्या कर लें? वो एग्रीमेंट मेरे पास, एग्रीमेंट मेरे पास है जो इन्होंने साइन किया था जमीन के लिए, जमीन के लिए। बाकी सारे शेयर मेरे पास हैं, सब चीजें मेरे पास हैं, मैं डायरेक्टर हूँ हॉस्पिटल का, सब चीजें मेरे पास हैं, सारा रिकॉर्ड है। वो गवर्नमेंट के जो ऑफिस होते हैं ना, जहाँ पे आपके शेयर रजिस्टर होते हैं, जैसे कि आपका मालिक होगा यहाँ पे, उसने कंपनी बनाई होगी तो उसके शेयर होल्डर होंगे, तो वो सारे गवर्नमेंट रजिस्टर करती है आपका नाम, उस पे सब कुछ मेरा है। 85 में ये जगह ली गई, हाँ जी, और आप 20 साल बाद ये क्लेम करना आपने शुरू किया। बिल्कुल, क्योंकि मुझे आप पता चला ना सारा, लेकिन उसमें मेरे सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। वो जमीन होनी थी कंपनी के नाम पे, मेरे नाम पे नहीं होनी थी। वो कंपनी तो आपकी है ना? कंपनी, वो जो कंपनी है ना, उसके ये जमीनें सारी, एग्रीमेंट मेरे पास है, सारा कुछ मेरे पास है। ये कंपनी भी आपकी के नाम, हाँ, कंपनी के नाम पे इन्होंने नहीं की, मैंने चेक ही नहीं कभी किया, मैंने इतबार किया हुआ था, लेकिन अब मैंने स्टे ऑर्डर उसका ले लिया। मैंने नहीं, 55% जो शेयर होल्डर है ना, वो सब मेरे साथ हैं, सब ने हमने मिलके। ये 55 जो है ये ओवरसीज है? नहीं, ओवर काफी अमेरिकन डॉक्टर आते हैं जाते हैं, बाहर रहते हैं, ज्यादा ओवरसीज ही हैं। हमने मिलके 55% ने इन पे केस कर दिया। अच्छा, बट साहब आपने नहीं चेक किया कि मैं मेरी ये नाम जगह है या उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल आपने नहीं किया, बाकी 54 शेयर होल्डर को तो चाहिए था, वही पता कर लेते, बस वो भी नहीं कर सके। यानी 55 के 55 इतने सादा थे? सादा नहीं थे, उन्होंने ये जमीन हॉस्पिटल के नाम पे है, ये इस पे सिर्फ हॉस्पिटल ही बन सकता है, ये मालिक कोई नहीं बेच सकता। ये जिन तीनों पे नाम पे है ना, वो नहीं बेच सकते इसको, ये सिर्फ हॉस्पिटल ही है। अच्छा, मुझे पता चला है वो जो 2 डॉक्टर्स हैं, मेल और फीमेल, वो क्लेम करते हैं जगह हमारी है, तो ले ले ना। हाँ, ले ले ना, अगर जगह उनका चाहिए, बेच के हॉस्पिटल की बिल्डिंग हटा दें जगह बेच दें। हॉस्पिटल के तो जो कंपनी है उसके तो मैं डायरेक्टर हूँ, मेरे 55% मेरे शेयर होल्डर मेरे साथ हैं। हमने एक ग्रुप बना लिया है, हम मिलके इन पे केस कर रहे हैं, कौन दे हमें, कौन पैसा किधर जा रहा है, कैश पैसा किधर जा रहा है, ये उन्हीं 2 लोगों के अकाउंट में सिर्फ। हाँ जी, वो एक सीओ बनी हुई है ना, 55 का नहीं पता, वो भी मांग रहे हैं, नहीं दे रहे। अच्छा, हाँ जी, हमने मिल के केस किया ना, अब इन पे हम मिल पे सारा कुछ अब कर रहे हैं। अभी मैंने स्टे ऑर्डर भी ले लिया है, अभी जाके हमने उस केस भी मैंने किया है, केस कौन दे हमें, इन्होंने जाके स्टे ऑर्डर उसका लिया। जो 2 आपको कह रहे हैं ना हम मालिक हैं, उन 2 को मेरा एक एडवाइस है, इसकी जमीन को बेच दें, हॉस्पिटल की बिल्डिंग उठा के हमें दे दें, बात खत्म होगी, ठीक है ना, वो बेच दें, क्यों नहीं बेचते ये। अच्छा, मुझे समझ आ सका कि जो ऊपर वाली इन्वेस्टमेंट है वो भी सारी आप लोगों की है? हमारी लोगों की है। ऐसी कितनी इन्वेस्टमेंट हुई थी? पता नहीं कितनी हुई थी, लेकिन उस ज़माने में जब ये मैंने लिया था ना 96 में, उस ज़माने में लाख रुपए भी बहुत आपने 96 में लिया? हाँ जी। पर वहाँ लिखा हो ये 85 में खरीदा गया? नहीं, हॉस्पिटल था ना, ये बना था ना, इसलिए तो नैप इन्हें पकड़ने लगी थी, ये बैंकरप्ट हो गए हुए थे। मुझे इन्होंने 86 में पहले लेके आए, पहले 96 में, पहले 85 में मैंने इनको, जिस डॉक्टर को मैं जानता हूँ उसको मैंने 50 लाख रुपया जैसे 85 में, तो मैंने कोई पेपरों पे साइन नहीं करवाए थे। मैं तो यंग होता था, प्ले बॉय होता था, मुझे पैसे की कोई फिक्र नहीं थी, तो वो मैंने दे दिए। इन्होंने फिर 10 साल बाद वो मुझे पैसे वापस दे दिए, क्योंकि मैंने 85 में हमने जो इन्वेस्ट किया वो उन्होंने 95 में वापस दे दिए। मुझे क्या परवाह थी, मैंने वापस ले लिया, कोई बात नहीं। फिर 96 में अल्लाह ने इनको पकड़ लिया, ये हो गए बैंकरप्ट, नैप इन्हें जेलों में देने लगी थी। अच्छा। फिर दिन में ये मुझे 10 फोन, दिन में 1000 फोन आते थे, आ जाओ बचा लो, आ जाओ, कब आना है। अच्छा। जब मैं पीसी में ठहरता था, ये लॉबी में 3-3 घंटे मेरा इंतजार करते थे ये 2,
جو ایک سی او بنی ہوئی ہے ایک اور ہے, ٹھیک ہے نا, میں نام نہیں لینا چاہ رہا, ٹھیک ہے. یہ لابی میں کیونکہ ہم تو اس کو ایک مثال خبر ایکسکلوزیو دے رہے ہیں, آپ کی باتیں ہم ڈسکس کریں, اگر آپ ریویل بھی کرنا چاہیں تو مسئلہ نہیں ہے, نام ریویل کر سکتے ہیں. نہیں کوئی بات نہیں. جو سی او یہ ساری لابی میں میرا انتظار کرتی تھی وہاں پہ. اچھا میں نے غلط کر دیا. نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا وہ میں نے یہ میرا انتظار کرتے تھے, ورنہ نیب ان کو جیلوں میں دینے لگی تھی. یہ حبیب بینک کے انہوں نے پیسے دینے سے, اس زمانے میں شوکت ترین ہوتا تھا پریزیڈنٹ, میری گارنٹی سے میں نے پیسے دیے, میں نے سب کچھ کیا. پھر یہ ہاسپٹل کے تو 10 کمرے ہوتے تھے, اس کو ہاسپٹل کو پھر میں نے بڑا کیا تھا, میرے نام سے یہ ہاسپٹل چلا تھا سارا. پوری دنیا کو, پاکستان میں سب کو پتا ہے یہ محمود بھٹی صاحب کا ہاسپٹل ہے. ان کو کوئی نہیں جانتا, ان کو کون جانتا ہے, کوئی بھی نہیں جانتا ان کو. تو 96 میں آپ نے کتنے پیسے نیب کو دیے؟ کتنے بھی دیے, چھوڑ مسئلہ آپ نے حل کر دیا. میں نے ان کو نیب سے میرے پاس ہے نا, شیئر میں نے لے لیے, میں ڈائریکٹرشپ ہوں, مین شیئر ہولڈر میں ہے. وہ سارا جس ہے سارے گورنمنٹ کے آفس میں سارا مجھے ڈائریکٹرشپ ہے. مجھے ڈائریکٹرشپ کی 9 لاکھ روپے دیتے ہیں منتھلی, 9 لاکھ روپیہ, اور کیش پیسے سارے خود غائب کرتی سی او. اچھا بٹ صاحب اب دل سے بتائیں, یہ معاملہ حل ہو سکے گا پاکستان میں؟ یہ پاکستان میں نہیں, اوورسیز پاکستانی کے ساتھ ایسے ہی فراڈ ہوتے رہیں گے. اوورسیز پاکستانی جو ہے نا, یہ پاکستان میں اتنا پیارا ملک ہے, جب یہ مصیبتوں میں پڑتے ہیں نا تو ہم اوورسیز پاکستانی ان کو یاد آتے ہیں. جب ہم ان کو دے دیتے ہیں, جب کمپنی چلنی شروع ہو جاتی ہے, پھر یہ فرون آنکھیں یہاں سے آ جاتی ہیں, فرون بن جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد یہ اوورسیز پاکستانیوں کو کہتے ہیں آؤ نہیں خوش جاؤ کیس کر لو. اس کو پتہ ہے یہ اس نے تو واپس چلے جانا ہے, عدالتوں کے چکر کون لگاتا رہے گا. وہاں پہ اوپر سے فون آ جائے گا. میرے ہاسپٹل میں جو ڈاکہ پڑا ہے, وہ پولیس والوں نے پرچہ کیوں نہیں کیا, وہ کہتا ہے جی مجھے اوپر سے فون آ گیا تھا, میں نے پرچہ نہیں کرنا. تو بٹ صاحب آپ بھی کوئی اوپر سے فون کروا دیں. میں اوپر سے فون اس لیے میں نہیں کرواتا. اب صرف یہ مجھے بتائیں, اگر محمود بھٹی کے ساتھ اس کا پرچہ نہیں ہو رہا, ایک غریب آدمی کا کیا بنے گا یہاں پہ, ایک عام آدمی کا کیا بنے گا. یہ جو کیمرہ مین بیٹھا ہے, کل اس کا کچھ ہو جائے گا, اس کا کیا بنے گا, بتائیں مجھے کیا بنے گا, اس ملک میں کیا بنے گا. اگر آپ لوگوں نے اوپر سے فون کروانے ہیں, پرچہ نہیں ہوگا, انصاف نہیں ملے گا, کوئی چیزیں نہیں مانگیں گے, اکاؤنٹ مانگیں ہاسپٹل کے وہ نہیں دینے, اتنے بل غریبوں کے کیوں بن رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ کیوں ہو رہا ہے. اس دن میں گیا ہوں تو وہاں پہ ایک لڑکا مجھے مل گیا, اس نے رونا شروع کر دیا. کیا ہوا ہے جی بھٹی صاحب, میں ایئروائی میں کام کرتا ہوں, تو میری ماں بڑی سخت بیمار ہے, انہوں نے مجھے بل میرا 10 لاکھ کا بنا دیا. میں کہ یار میں ان کو کچھ کہہ نہیں سکتا, کیونکہ جو وہ سی او سب سے فرعون وہ بنی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. اس کی فرعونیت اللہ میاں دیکھتا ہے, انشاءاللہ عنقریب اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا. میں نے اپنی جیب سے اس کو 2 لاکھ روپے دے دیا. جو مجھے ملتے ہیں نا پیسے وہاں پہ, وہ میں غریبوں کو دیتا ہوں, میں اپنے پاس نہیں لے کے جاتا. میں نہیں لے کے جاتا. صرف میں یہ ایف بی آر کو پوچھنا چاہ رہا ہوں, آپ ان لوگوں پہ کیوں نہیں آپ نے کنٹرول کیا. گورنمنٹ کو پیسے بھی چاہیے نا, یہ پوچھیں کیش پیسہ کدھر جا رہا ہے سارا, کیش پیسہ کدھر جا رہا ہے. میں اکاؤنٹ مانگ رہا ہوں, دے مجھے اکاؤنٹ. میں تو اور کوئی چیز مانگ نہیں رہا, نہ میں پیسے مانگ رہا ہوں, نہ میں یہ کر رہا ہوں کچھ. میں تو کہتا ہوں اکاؤنٹ دے, جو میرا حق بنتا ہے, میرا نہیں, ہمارے 55% جو لوگ ہیں نا, ان کا حق بنتا ہے, ان کو کون دیں, یہ کسی کو نہیں دے رہے. آپ شیئر ہولڈر بھی ہیں, آپ ڈائریکٹر بھی ہیں, آپ چاہیں تو سی او کو سائڈ پہ کر سکتے ہیں. ہاں تو کر دیں انشاءاللہ, جلدی کریں گے نا, کیونکہ ایک میٹنگ ہوتی ہے نا, ٹائم ہوتا ہے, اس لیے اب تھوڑے دنوں کا انتظار ہے. اس کا کتنا انتظار ہے؟ تھوڑی دیر انتظار ہے انشاءاللہ. تو سی او ہٹے گا تو معاملہ حل ہو جائے گا, سارا حل ہو جائے گا. کیونکہ میں چاہتا ہوں وہاں پہ نا کوئی گورنمنٹ کا آدمی بیٹھے آگے. میں نہیں سی او بننا چاہتا. کیا پھر اس کو سیمی گورنمنٹ کر دیں گے اس ہاسپٹل کو؟ بس دیکھیں نا اب کیا کرتے ہیں. ہاسپٹل تو میں نے غریبوں کے لیے یہ ہاسپٹل تو بنایا ہے, اس کو چلنا چاہیے. بڑے مریض آتے ہیں وہاں پہ, لیکن ہے بہت ایکسپینسو ہے, غریب تو وہاں نہیں جاتے ہیں. وہ دیکھیں نا, تو میں نے تو وہ بنایا تھا, ٹھیک ہے نا. میں نے تو, میرا ارادہ تھا, میں تو کوئی 35-40 سال کے غریبوں کے لیے کام کر رہا ہوں. 2000 بچوں کو اسپانسر کرتا ہوں, عورتوں کی شادی کرواتا ہوں ناردرن ایریا میں. فاؤنٹن ہاؤس میں نے کمرے بنا کے دیے. پنجاب یونیورسٹی میں جو بچہ ٹاپ کرتا ہے اس کو میں 5 لاکھ روپے دے کے دیتا ہوں. سارا میں نے ایک اپنا سسٹم بنایا ہوا ہے نا سب کے لیے, ٹھیک ہے نا. میں تو کام ہی یہی کرتا ہوں, مجھے شوق ہی یہ ہے, مجھے اور کوئی شوق ہی نہیں ہے. نہ میں نے سی او بننا ہے, نہ میں نے فنانس کا ڈائریکٹر بننا ہے, نہ میں نے کچھ بننا ہے.
میں اپنی کمپنی کا اکیلا مالک ہوں, میرا کوئی پارٹنرشپ نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے یہ چیزیں ان کو دیکھنا چاہیے جو اوپر سے فون کرتے ہیں, ان کو دیکھنا چاہیے. ہمارے اوورسیز پاکستانی آپ کہتے ہیں نا, یہ ہماری پاکستان کی اکانومی جو ہے نا یہ اوورسیز پاکستانیوں سے چلتی ہے. بلکہ آپ کی ایک کتاب بھی آ رہی ہے. ہاں جی, اس کا نام ہے, ٹائٹل ہے اوپر سے فون آتا ہے. اوپر سے فون آتا ہے. ہاں جی, اس پہ میں نے سب کچھ لکھا ہے, یہ ہاسپٹل کے بارے میں, عدالتوں میں کے بارے میں, اس کے بارے میں سارا کچھ میں نے لکھا ہے. اگر جس دن ریلیز ہونی ہے اس دن آپ کو اوپر سے فون آ گیا پھر کیا کریں گے؟ آ جائے وہ نہ کرنے دے, میں بائٹ کر لوں گا. باہر کی دنیا تھوڑی ہے, میری تو کتابیں بائٹ چھپتی ہیں ساری. میں تو سچ بول رہا ہوں نا, میں تو چاہ رہا ہوں چیف جسٹس صاحب ہمارا کوئی انصاف ہو اوورسیز پاکستانی کا. میں غلط کام میں نہیں کرتا, اگر میں غلط کام کیے ہیں تو مجھے سزا ہونی چاہیے. اگر میں نے غلط کام کیے ہیں نا تو مجھے بھی سزا ہونی چاہیے, یہ سب کا ہے. بٹ صاحب مجھے لگتا ہے کہ آج سے پہلے یہ معاملہ اتنا ڈسکس نہیں ہوا, آج کی پوڈ کاسٹ میں سارا معاملہ کھل کے آ گیا. ہاں جی, بالکل ایسے ہی. بالکل.